محترم سامعین، کتاب التفسیر بخاری کتاب کے اندر ہے، جس میں سورۃ المنافقون کے ذیل میں اس نے 2-3 حدیثیں لائی ہیں، جو حدیثیں ایک ہی آدمی کی روایت اور بات ہے۔ سندیں ان حدیثوں کی 3 ہیں، 3 حدیثیں ہیں، 3 سندیں ہیں، بات ایک ہی ہے۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ زید بن ارقم نبی کا صحابی کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا اور میں نے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اس سے سنا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وقال ایضا لئن رجعنا الی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل، فذکرت ذلک لأمی، فذکر امی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عبداللہ بن ابی وصحابی فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبنی۔ حدیث یہ ہے کہ زید بن ارقم کہتا ہے میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو کہ نبی کے پاس جو اس کے ساتھی ہیں کوئی ان کے اوپر خرچ نہ کرے، ان کی مالی مدد نہ کرے، اتنے تک جو نبی کے ساتھی اس سے بکھر جائیں۔ اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسے ہیں جو ہم اگر مدینے واپس چلے تو ہمیں یہ نکالیں گے، ہم نکالے جائیں گے، ہماری یعنی عزت جو ہے، شاخ جو ہے اس سے ہٹا کر گرا کر ہمیں ذلیل کر کے نکال لیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی سے زید بن ارقم کہتا ہے میں نے بات سنی، پھر میں نے یہ بات اپنے چچا سے کی، اس نے رسول اللہ سے کی، پھر رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا کہ یہ باتیں تو نے کی ہیں ہمارے متعلق، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی، تو پھر مجھے رسول اللہ نے جھوٹا قرار دیا اور منافقوں کے سردار کو سچا قرار دیا۔ یہ حدیث 3 سندوں کے ساتھ سیم تکرار کے ساتھ 2009، 2010، 2011 یہ کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر سورۃ المنافقون کا، اس میں لائی ہے بخاری نے۔ اب دیکھو ان کے جھوٹے ہونے کی بات کہ یہ لفظ جو عبداللہ بن ابی نے کہے ہیں، اور یہ کہے بھی کب ہیں جب اللہ کی جانب سے وحی کی شکل میں اللہ کے رسول کو یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ منافق لوگ ایسے ہیں جو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں کے اوپر خرچ نہ کرو، حتیٰ ینفضوا، اتنے تک جو یہ بکھر جائیں، اور یہ بھی کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل، ہم اگر مدینے کو واپس لوٹ چلے تو ہم عزت والوں کو ذلیل کر کے یہ نکالیں گے وہاں مدینے سے۔ میرے محترم سامعین، یہ الفاظ حدیث میں جو بتائے زید بن ارقم نے کہ میں نے سنے ہیں منافقوں کے رئیس عبداللہ بن ابی سے، تو بتاؤ کہ نبی نے اس کو بلا کر پوچھا تو نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کہا ہے۔ پھر رسول نے مجھے جھوٹا کہہ کر اور اس کو سچا قرار دے کر منافقوں کے سردار کو واپس کر دیا۔ اب بتاؤ کہ یہ 3 بار ایسے ہوا ہے، 3 حدیثیں، ہر کوئی جا کے پڑھے، میں حوالہ دے چکا ہوں کتاب تفسیر کے منافقون صورت کے ذیل میں 209، 210، 211 آیت۔ اس کو میں تکرار سے بات کو دہرا رہا ہوں کہ جو عبداللہ بن ابی کے الفاظ ہیں یہ قطعاً اس کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہ الفاظ قرآن کے ہیں، یہ علم وحی کے ہیں، اور آگے حدیث میں 3 جگہ یہ آتا ہے کہ جب زید بن ارقم
کہتا ہے کہ میں دکھ اور افسوس میں جا کے گھر سو گیا کہ میں جھوٹا ہو گیا، میں نے اس منافق سے یہ بات سنی تھی، منافق نے کہی تھی اور نبی نے اس کو سچا قرار دے کے مجھے جھوٹا قرار دیا، میں غم میں سویا پڑا تھا تو نبی نے بلوایا کہ زید تو سچا ہو گیا، وہی نازل ہوئی ہے مجھ پر، اللہ نے تیری بات بتا دی مجھے کہ انہوں نے ایسے کہا ہے جیسے تو نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے تو نے سچ بولا ہے۔ تو میں خاص بات یہ آپ کو توجہ میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ عبداللہ بن ابی کے باپ کے نہیں ہو سکتے، دادے کے نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ زید بن ارقم، یہ حدیث تو ویسے ہی جعلی ہیں ساری کہ نبی کے پاس وحی آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ لفظ اللہ کے ہیں، یہ وحی کے ہیں، یہ قرآن کے ہیں، یہ منافق کے زبان سے الفاظ نہیں نکل سکتے، منافق ایسے الفاظ کہہ نہیں سکتا جیسے قرآن کی بولی ہے، جیسے قرآن کی زبان ہے۔ تو 3 بار نبی نے اپنے صحابی کو جھوٹا کیا اور اس کو منافق کو سچا کہا۔ تو اب بتاؤ کہ یہ بخاری منافق کے ساتھ نبی کی تائید لا رہا ہے اپنے حدیث کے اندر اور صحابی کو جھٹلا رہا ہے، نبی کی طرف سے صحابی کو جھٹلا رہا ہے 3 بار، منافق کی تصدیق کر رہا ہے نبی کے ذریعے 3 بار۔ تو یہ تم بتاؤ کہ یہ منافق آدمی جو ہے اس کا نام بھی بتایا گیا ہے عبداللہ بن ابی، عبداللہ جو اپنے باپ کا بیٹا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ جو نبی علیہ السلام کے خلفاء تھے، وفات رسول کے بعد جن کی گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، وہ تھے بنو امیہ، ان کو ان حدیث والوں نے بنو امیہ لکھا ہے، اور اس منافقوں کے رئیس کا نام بخاری نے لکھا ہے اپنے باپ کا بیٹا عبداللہ بن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، وہ ماں کے بیٹے جن کا والد نامعلوم، بنو امیہ جو بغیر باپ کے ماں کو پیدا ہوئے تھے، بخاری نے ان کو اس طرح کے لقب دے ہیں، اور منافقوں کے سردار کو اپنے باپ کا بیٹا کہا ہے، اور منافقوں کے سردار کی بات جو ہے وہ قرآن والی وحی والی کی ہے جو قصائی غلط ہے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ حدیث لکھنے والا امام بخاری کیا نبی کے بارے میں کیا تصور اور گمان رکھتا ہے، اور نبی کے صحابی کی کیا تکذیب کراتا ہے نبی کے زبانی سے، کہ نبی اسے اپنے صحابی کو کہے کہ وہ سچ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ حدیثیں دشمنان رسول نے بنائی ہیں، دشمنان صحابہ نے بنائی ہیں، یہ دشمنان اسلام نے بنائی ہیں، اور تم نام سے ہی معلوم کر لو، پتہ لگاؤ کہ منافق اپنے باپ کا بیٹا اور اصحاب رسول وہ اپنے ماں کے بیٹے جن کا باپ ہی معلوم نہ ہو، جن کو بنو امیہ ان کی جھوٹی تاریخ نے لکھا ہے، ان کی تاریخیں بھی جھوٹی ہیں، ان کے نام بھی تبرہ والے ہیں، گالیوں والے ہیں۔ تم سوچو کہ ان حدیثوں کے اوپر یہ اسلام، یہ مسلمان کیا دنیا کے اندر منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، اور جو اب ہم پشیمان ہیں اور شرمسار ہیں ان حدیثوں کی وجہ سے کہ صحابہ جو ہیں ماں کے بیٹے اور منافق اپنے باپ کا بیٹا۔